ایک سیاسی قوت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا ایک عرصہ دراز سے اپنی سیاسی حیثیت ان کی دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے کل بات کی، میں اس پہ شدید معترض ہوں۔ جو بات انہوں نے کی، ایک تو لارجر نیشنل کانٹیکسٹ میں ان کا جو نقطۂ نظر تھا، میرا اس سے اختلاف ہے، اور وہ نہ صرف میرا اختلاف ہے، وہ ایک عوام الناس کے بڑے طبقے کا، جو کہ ایک غالب اکثریت کے طور پہ دیکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے دائی ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خواہاں ہیں، اور ان سب کی کوشش ہے کہ پاکستان میں افراتفری نہ ہو، پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو۔ تو یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے، جس کا میں نے اظہار کیا کہ اگر کوئی دہشت گرد، وہ چاہے تحریک طالبان پاکستان سے ہو، وہ چاہے آئیسس سے ہو، وہ چاہے کسی اور ایسی بینڈ اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی اس کی کوئی شکل ہو، اور وہ دہشت گرد ہو، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ریاست کا بات کرنا بالکل نہیں بنتا۔ ان کی کوئی مماثلت کسی آئرش ریپبلک آرمی جیسے نظریاتی سیاسی جدوجہد کو متشدد کرنے والوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے ماسوائے موت بانٹنے کے، دہشت پھیلانے کے۔ اب اس کو اس نظریاتی مماثلت کے ساتھ کئی کہنا کہ کچھ حق کے لوگ تھے، کچھ جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ تھے، تو اس سلسلے میں کئی سال ہم نے ضائع کیے کہ ان کے ساتھ بات کریں، بیٹھیں۔ جو شخص دہشت گردی پر اترا ہے، جو صرف دہشت گردی کر رہا ہے، جو نہ اسکول کو اسپیئر کرتا ہے، میں کسی ریٹرک میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ نہ مساجد کو، نہ امام بارگاہوں کو اسپیئر کرتا ہے، وہ نہ ہماری عدالتیں چھوڑتا ہے، نہ وہ ہمارے ہیڈ کوارٹرز، چاہے وہ عسکری ہیڈ کوارٹرز ہیں، پولیس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو چھوڑتا ہے۔ وہ میری سیوک لائف میں میرے ساتھ بالکل نہیں ہے، نہ میرے آئین کو مانتا ہے۔ اس کی بود باش مجھ سے مختلف ہے، وہ بالکل دہشت گردی پر آمادہ ہے، مسلح ہے، اور لوگوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کیا بات کروں؟ یہ وہ کون سا جرم ہے جس جرم کو میں کہوں کہ یہ بات چیت کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ اب اس میں ریاست کے پاس پاکستان کی افواج کا کردار کیا ہے؟ کیا پاکستان کی افواج بلوچ لبریشن آرمی کے جو شواہد جو ٹرین حملے پر ملے بولان ایکسپریس پہ، ان شواہد کے بعد، کلبھوشن کے شواہد کے بعد، وہ جو جیلم سے انٹرسیپٹ کیے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتے تھے، جن پر آئی ایس پی آر نے ایک پوری اپنی اسٹیٹمنٹ دی، آئی ایس پی آر نے دی، ان سارے ڈوزیئرز کو جاننے کے بعد، اور وہ لوگ جو ان کے پے رولز پر ہیں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کو اپنا طریقہ بنا رہے ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے؟ تو کیا ان کی اس طاقت کو قبول کر لیا جائے؟ کیا ان کو روز بروز پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا وہ آ کر ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں، بازاروں میں اور مختلف شہروں میں آ کے مسلح قبضے کر لیں اور ان کو اجازت دے دی جائے؟ یا ان سے لڑا جائے، یا ان کو پیچھے پش کیا جائے؟ ایک تھا کہ بات چیت کی جائے۔ بات چیت کا یہ مرحلہ کب نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں کتنے سال اس ایک بات پہ یہ بات چیت، بیشتر دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بات چیت والی بات بھی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی پولیٹیکلی بات کرنا چاہ رہا تھا تب ہوتی تھی۔ لیکن اس صورت میں وہ چند مٹھی بھر لوگ ایک بڑی اکثریت کو، 90% لوگوں کو یرغمال بنانا چاہیں، اور بندوق کے زور پہ بنانا چاہیں، بم کے زور پہ بنانا چاہیں، دہشت گردی کے زور پر بنانا چاہیں، اور ریاست پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہوں، تو افواج پاکستان کا کردار ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ شاید مولانا یہاں پر چوک گئے اور یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہ لوگ جو افواج پاکستان ہیں یا حکومت پاکستان ہے، یہ تو ملکی سالمیت کی خاطر، دیکھیں کیسے آپ نے تصور کر دیا کہ جناب صدر زرداری صاحب کو آپ نے کہا کہ وہ صدارتی محل میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں۔ اب جناب وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے ایسی بات کی، آپ تو یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ ہوئے اس وقت کہ آپ نے اپنی کسی پچھلی تقریر میں، میں نے سنا، جب یہ بات سنی تو اس کے بعد میں نے مولانا کی اور بات بھی سنی۔ وہ سیاسی طور پر مجھ سے بہت بڑے قد کے آدمی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ملک میں حادثہ یہ رہا ہے
کہ کون کہہ رہا ہے کہ اوپر زیادہ زور ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پہ اوپر ہم اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ چاہے وہ جتنے بھی قد کے مالک ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایسی بات چیت شروع کر دی ہے جو کہ واقعاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اصولی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اور اصول کے اگر کوئی شخص، جیسے میں آپ کے سامنے بار بار عمران خان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ پوری تحریک اس بنیاد پر قائم ہوتی کہ وہ فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہے تو بڑی جائز بات تھی، ہم اس کو تسلیم کرتے، لیکن فوج کے سیاسی کردار کی بدولت خود اگر حکومت ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ غدار ہیں، یہ پوزیشن بالکل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو حکومت سے آپ نکل جائیں اور اس میں آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور پھر آپ اس کے غصے میں جو ریاست پہ آپ کے حملے تھے، اس میں عدالت پہ حملہ تو تھا ہی تھا، اس میں معیشت پہ حملہ تو تھا ہی تھا، سیاست پہ حملہ تو تھا ہی تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ تو تھا ہی تھا، لیکن آپ اس کی ساکر پاکستان پر بھی حملہ کر دیں اور جا کے آپ بالکل کور کمانڈر کے گھروں سے لے کے فوجی ڈیڈ سے لے کے شہداء کی یادگاروں تک، تو واٹ لیس مولانا ڈیڈ۔ جب متحدہ مجلس عمل کی بات ہے، میں آپ میں سے کئی دوست اس بات کو جانتے ہیں، جو پرانے ساتھی ہم اکٹھے یہ سفر ہم نے کیا ہے۔ یہ جب 2002 میں جنرل مشرف صاحب کی بات تھی کہ وہ آئین میں ترمیم ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب نے اسی اسمبلی میں یہ بطور وزیر اعلیٰ یہ فرمایا کہ ہم صدر مملکت جنرل مشرف کو بنائیں گے اور 10 بار بنائیں گے اور باوردی بنائیں گے۔ آپ کے حافظے میں ہے یہ بات۔ رانا ثناء اللہ خان نے اور رانا آفتاب احمد خان اس وقت پارلیمانی اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر تھے، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ سے تھے، ان کی جوائنٹ اپوزیشن تھی، میں بھی اسمبلی کا ممبر تھا تب، اور میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا آ کے یہاں بات کی کہ جی اس کے یہ غیر آئینی ہے، یہ قرارداد نہیں ہو سکتی، اور یہ کیونکہ غیر آئینی قرارداد اسمبلی پاس نہیں کر سکتی۔ تو سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور مولانا نے اس وقت ان کی متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی جنرل مشرف صاحب کے ٹائم پہ، اس بات پہ ووٹ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے، باوردی صدر منتخب کریں گے۔ تو جب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہو تو فوج کا سیاسی کردار قبول ہے اور آپ وہ لے سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس یہ حکومت نہ ہو تو پھر آپ جو شورش برپا ہے ملک کے اندر، جو وہاں سے خوارے جاتے ہیں، وہ خوارے جا کے پاکستان کے بیشتر علاقوں پر حملے کرتے ہیں، وہاں کی زندگی کو انہوں نے اجیرن کر دیا، وہاں پر قبضے کیے، دہشت گردیاں کیں، وہاں پر انہوں نے کئی بازار نہیں چھوڑے، کہیں پر انہوں نے بام بلاسٹ کیے، کئی سیاسی اکابرین کو شہید کر دیا، کئی علماء کرام کو شہید کر دیا۔ اٹ واز لاسٹ 20 ایئرز اف آئی لک بیک، میں دیکھتا ہوں تو میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہوں اور میں کردار جانچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کردار کیا ہیں۔ آپ کی اپنی بات مولانا کی انہوں نے نہیں مانی، مجھے وہ ساری ایپیسوڈ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم بطور طالب علم اس کیفیت اور کرب سے گزر رہے تھے جب آپ فیصلہ ساز تھے۔ مجھے مولانا سمیع الحق مرحوم کا وہ مدرسہ حقانیہ کے ساتھ جڑی باتیں اور وہاں سے فارغ التحصیل طلباء کا افغانستان کے اندر جا کر حکومت بنانی اور جمعیت علماء اسلام کا ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہونا، سر دس از ناٹ واٹ اٹ از۔ آپ کے پاس باتیں اور ہوں گی، آپ کے ساتھ واقعات کچھ ہوں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور آپ کے یہ جملے آپ کے کچھ سیاسی نقطوں میں بات چیت کرنا ضروری بات ہے، لیکن ہم کسی سے بھی، چاہے وہ عمران خان یا اس کی جماعت شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ یہ بات کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر نہیں کروں گا۔ دیکھیں، وہاں پر کسی ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا اور اس میں ایک زاویہ دینے کی کوشش کرنا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کی حفاظت کرنے پر مامور لوگ جو ہیں وہ کیا صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بار بار آپ کے ساتھ ہی میں نے بیسیوں بار یہ بات کی ہے کہ افواج کا جو فخر ہوتا ہے، افواج کے جو میڈلز ہوتے ہیں، افواج کی جو تکریم ہوتی ہے، یہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے، یہی اس کی پرائیڈ ہوتی ہے، اس کا ویلر، اس کی شیولری، اس کا تم تراک. یہ اگر آپ ان سے چھیننے کی کوشش کریں تو پھر آپ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف حملے کر کے افواج پہ کرے، چاہے آپ اپنے جملوں کے